بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بہت ہی محترم، مکرم اور محتشم بھائی اور بزرگ، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں، اور مالک الملک نے ہماری رشتہ و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، یہ فتح برابر میں کر دیے جائیں، ذرا ایک سوئی سے جو میرے مکرم نشین فرمانے کا سامنے آ جائے، سامنے ہو جائے، ادھر سے اگر مشکل نہ ہو ذرا قریب ہو جائے۔ ویسے بھی جو بات کرنے ہم جا رہے ہیں اس کا تھیم بھی وہی ہے کہ یہ چھپے ہوئے کام ہوتے ہیں، ان کی قدر و منزلت اللہ کے یہاں زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے کہ موت و حیات کو تو اللہ نے بنایا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، ایکم احسن عملا، کون ہے تم میں سے خوبصورت عمل کرنے والا۔ خوبصورت عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ خوبصورت عمل کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ عز و جلال کے محبوب کے طریقے کے مطابق ہے۔ دنیا جہان کی خوبصورتیاں جمع ہوں، اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو وہ کبھی خوبصورت نہیں بن سکتا۔ وہ دنیا جہان سے خوبصورت کام ہو، اللہ کے لیے بھی ہو، لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ کام بھی اللہ کے یہاں خوبصورت نہیں بن سکتا۔ اس لیے شرطیں دو ہیں عمل کی قبولیت کے لیے، اصوبہ اخلصہ واصوبہ۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ احسن عمل سے مراد ہے اخلص و اصوب۔ ایک تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، دوسرا وہ اصوب سب سے صحیح عمل ہو، اور اصوب اور صحیح عمل وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق کیا جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہ تو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نہ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، اس عمل کا کوئی بھی نظر نہیں، یہ رائے نہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو عمل کرتے ہی نہیں ہیں، اور کتنے ایسے مخلص لوگ ہیں انتہا درجے کا ان کے اندر اخلاص ہوتا ہے،
جب بھی دیکھیں وہ اللہ کی بات کریں گے لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتے، کوئی عمل ان کا قبول نہیں۔ اور کتنے لوگ ہیں سنتوں کے اتنے پابند ہوتے ہیں، اتنی دقت کے ساتھ وہ سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن مقصود اللہ کی رضا نہیں ہوتی، مقصود شہرت اور حرص ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاں نام رہی ہو، ان کا بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو۔ یہ دونوں فیصلے غور سے سنیے گا، مجھے اور آپ کو اللہ مخلص بنا دے۔ اور فیصلہ کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اللہ کو راضی کرنے والا عمل، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا عمل وہ عمل ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ سوچ ہی پیدا نہ ہو کہ فلاں بھی خوش ہو جائے، فلاں بھی خوش ہو جائے، لوگ یہ کہیں سوچ آئی نہیں، اجر ضائع ہوا۔ اور صحیح مسلم کی روایت، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ دنیا کا نیک ترین انسان اگر کوئی کام کرتا ہے اور انتہا درجہ نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی ہو، جب تک وہ سنت کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں عمل قبول نہیں، فهو رد مردود ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم صرف پہلے جملے کو آج مکمل کریں گے چونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ یہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے، اگر کسی شخص کی سمجھ میں آ جائے تو اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بن جاتا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس سے ملنے والے ثمرات کیا ہیں؟ میں صرف 3 نقطے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اخلص یخلص، اخلاص جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو خالص کرنا، اس کے اندر ہر قسم کے عیب کو، شبہ اور شائبے کو دور کر دینا۔ ایسا عمل جو صرف اللہ کے لیے خالص کیا جائے اور اس سے ریاکاری، شہرت، اس طرح کے حرص اور لالچ سے پاک کیا جائے تو اس کو اخلاص کا عمل ہے۔ اور اخلاص جو ہے وہ انسان کے دل پر اسی کے مطابق زبان بات کرتی ہے، کہ زبان یہ ترجمان ہے، ٹرانسلیٹر ہے جو انسان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، اس لیے زبان کی بات وزن رکھتی ہے۔ ایسے انسان کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ دل اس کو کہتا ہے بات کرے، یہ دل کی طرف سے عکاسی کر رہی ہوتی ہے زبان۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اول العلم النیہ، سب سے پہلا، سب سے بڑا علم کیا ہے؟ نیت خالص کرنا۔ سب سے پہلا اور بڑا عمل کیا ہے؟ نیت کو خالص
اور یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے تعلم النیہ انها ابلغ من العمل، نیت صحیح کرنا سیکھو کیونکہ اس سے بڑا عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ مطرف بن عبد اللہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النية۔ کبھی بھی کسی انسان کے دل کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اعمال نہ اچھے ہوں، اور کبھی بھی عمل انسان کا اچھا نہیں بن سکتا جب تک اس کی نیت اچھی نہ ہو۔ نیت جب اچھی ہوتی ہے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، جب اعمال اچھے ہوتے ہیں تو دل اچھا ہوتا ہے، جس کا دل اچھا ہو گیا اس کے اعمال کو اللہ قبول کر لے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل، کوئی دعویٰ، کوئی بھی ایسا قول اللہ کے یہاں قبول نہیں جب تک اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ، کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام جب تک نیت صحیح نہیں اللہ کے یہاں اس کی قیمت ہی کوئی نہیں۔ ولا يقبل القول والعمل والنیہ الا باتباع السنہ، اور کوئی بھی انسان کی نیت، ارادہ، اس کی بات، اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں جب تک وہ سنت کے مطابق نہیں، سرور کائنات کے طریقے کے مطابق۔ میں چھوٹی سی مثال سے وضاحت کر کے اپنی اصل بات کی طرف لوٹوں گا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کہ کرتے نہیں آپ لوگ؟ نہیں احسن، بہت اچھا جواب۔ یہ جو روایت ہے انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی یہ سب سے پہلی روایت ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر۔ پہلی حدیث کی شرح میں کیا لکھا ہے؟ ان محل النیہ القلب، نیت کی جگہ کون سی ہے، نیت ہوتی کہاں ہے، اس کا محل مقام کیا ہے، ارادہ کہاں انسان کرتا ہے، دل سے۔ جملہ طور پہ حدیث آپ اٹھائیے، کسی حدیث میں بول کے نیت کرنے کا نہ حکم ہے، نہ اللہ کے رسول و صحابہ کا عمل ہے، اور نہ یہ جائز ہے۔ نیت دل سے ہوتی ہے۔ اور میں تو سوچ رہا تھا اتفاق سے پہلے بھی ایک جگہ گفتگو ہوئی نیت کے حوالے سے کہ نیت کیسے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیت اللہ لے جائے۔ اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نیت کریں تو کیسے کریں گے؟ کیا جی؟ دل سے کریں۔ اور اگر کوئی بول کے قبول جائے محترم اور مکرم بھائی تو وہ کہہ دیتا نا کہ 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے، کہ بس اوقات باقی چیزیں نہیں بتانی پڑیں گی کہ دائیں طرف 6 آدمی ہیں اور بائیں طرف 5 ہیں اور اوپر پنکھے کو 4 ہیں، تو پوری مسجد کی تصویر بتانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ محترم بھائی کو اللہ بیت اللہ لے جائے، اس کو اگر امام کے پیچھے جگہ نہیں ملی، یہ چھت پہ چلا گیا تو وہاں کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ ہاں، یہ تو ان کی ہم بات کر رہے ہیں جو سنت کے مطابق نیت کرتے ہیں، جو بھائی بھول کے کہتے ہیں کہ 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے، تو یہاں کیا کہے گا؟
امام اللہ کو سلامت رکھے نیچے مقبری میں کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ سیکنڈ فلور پہ جائے گا تو پھر پیچھے چلنا اوپر ہوگا، تو اوپر بھی انہوں نے بند کر دیا کہ طے خانوں میں جاؤ تو پھر کیا کہے گا؟ امام جو ہے وہ حتیم میں کھڑا ہوتے ہیں، یہ بس اوقات مقام ابراہیم کے پاس، اگر وہاں کھڑے ہیں اس کو جگہ کے لیے اس کے سامنے تو پھر کیا کہیں گے؟ کیا یہ بیچاری نیت کہاں بھاگتی رہے؟ اس سے پتہ چلا نیت ایک مستقل چیز ہے، مستقل چیز ہے، ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو نیت ہمیشہ دل سے کرتے ہیں، زبان سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیت کرنے کا بھی صحیح طریقہ سیکھنا نصیب کرے۔ نیت جب انسان کی صاف ہوتی ہے تو اس کو بہت انعام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہے کوئی جاہل عمل کرے، کوئی علم والا کرے، مرد کرے، عورت کرے، حالانکہ اس کے پاس کوئی زیادہ علم نہ بھی ہو، اگر اس کی نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک برکت پیدا کرتے ہیں، اس انسان کا عمل صرف قبول نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ نیک لوگوں میں سے ایک شخص کہتا تھا نا، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ ایک بندے نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو دعا کہتے ہیں، دعا ہی تو ہے۔ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں، اگر ایک مرتبہ اللہ نے آگے سے کہہ دیے نا اچھا میرے بندے میں راضی ہو گیا، میرا کام بن جانا، میں تو اس لیے کہتا ہوں۔ تو اللہ کی رضا ملتی ہے، یہ دوسرا انعام۔ تیسرا انعام جو انسان کو ملتا ہے جب نیت خالص ہوتی ہے، انسان کی زبان سے نکلنے والی بات کے اندر اللہ مٹھاس، حلاوت اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ علی بن فضیل اپنے باپ سے کہتے ہیں، ما احلى كلام اصحاب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی باتوں میں مٹھاس اور لذت کیوں ہے؟ کیا بیٹا جانتے ہو کیوں ہے؟ کہا اسی لیے تو پوچھا، کہا لأنهم ارادوا وجه اللہ، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کرتے تھے، اللہ نے ان کی زبانوں میں مٹھاس رکھ دی۔ یہ راز ہے، یہ ایسے نہیں مٹھاس پیدا ہوتی، تاثیر ایسے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ لوگوں کو مٹھاس اور لذت تو محسوس ہوتی ہے، بندے کی اپنی زندگی میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے۔ احمد بن حرب بیان کرتے ہیں، عبدت اللہ 50 سنہ، میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء، لیکن 50 سال میں مجھے وہ لذت نہیں ملی عبادت کے اندر جو 3 چیزیں اختیار کرنے سے مجھے لذت ملی۔ اچھا وہ کون سی 3 چیزیں؟ کہتے ہیں تركت رضا الناس حتى قدرت ان اتكلم بالحق، میں نے اصل میں لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اس کے مقابلے میں رب کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے میری زبان میں بھی لذت پیدا کر دی اور مجھے حق گوئی کی توفیق بھی دے دی، میری زبان پہ حق بھی اللہ نے جاری کر دیا۔ تركت صحبة الفاسقين فوجدت صحبة الصالحين، میں نے برے لوگوں کا ساتھ چھوڑا، اللہ نے مجھے صالح لوگ دے دیے۔ تركت لذة الدنيا فوجدت لذة الآخرة، میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دی، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی لذتیں دے دی اور آخرت کی لذتوں سے بھی ہم کنارے۔
پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے، اخلاص جب انسان کے اندر آ جاتا ہے، اس کی رائے، اس کا مشورہ، اس کی بات، اس کا عمل، اس کی زندگی کے سارے پہلو نفع مند بن جاتے ہیں۔ حمدون بن احمد سے جب کسی نے پوچھا، حضرت یہ تو بتائیے سلف صالحین کی باتوں میں اتنا نفع کیوں تھا جو ہماری باتوں میں نفع نہیں ہے؟ ان کے ہر مشورے میں نفع تھا، ہر بات میں نفع تھا، جو کام کرتے وہ نفع مند کام ہوتا۔ تو غور سے سمجھنے کا حمدون بن احمد نے کیا کہا؟ انہوں نے 3 باتیں بیان کی۔ لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن۔ وہ لوگ جب بات کرتے، جب ارادہ کرتے، جب وہ نیت کرتے، جب وہ کام کرتے، تو پہلا ان کا مقصد اور ہدف یہ ہوتا تھا، اللہ میرے اس ارادے، میرے اس قول اور فعل سے اسلام بلند کر دے۔ یہ پہلا ہدف ہے۔ وہ نجات النفوس، یا اللہ اس عمل کی وجہ سے مجھے بھی جہنم سے بچا اور میری بات سننے والوں کو بھی جہنم سے بچا۔ تیسرا ہدف یہ ہوتا تھا، اللہ میرے اس مشورے، ارادے اور میری بات اور عمل سے تو راضی ہوتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ، حمدون بن احمد کہتے ہیں، وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النُّفُوس، وہ اسلام کی بلندی کے لیے بات کرتے، کام کرتے، مشورہ کرتے، ہم اپنی ذات کی بلندی کے لیے ایسا کرتے ہیں، نفع کیسے کریں گے؟ وہ اس لیے یہ کام کرتے نجات النفوس کے لوگ جہنم سے بچ جائیں، ہم اس لیے کرتے ہیں لطلب الدنیا، ہمیں دنیا ملنی چاہیے، کوئی جہنم میں جاتا ہے تو جائے، ہمیں کیا؟ وہ اس لیے نفع مند ان کے کام سے رضا الرحمن، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم لرضا المخلوق، ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو نفع کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا، جس بندے کے اندر اخلاص آ جاتا ہے، اللہ عز و جلال اس کو دنیا کا غنی انسان بنا دیتا ہے، اور دنیا کے اندر the man of the principle، منظم مرتب زندگی اس کی ہو جاتی ہے۔ اور لوگ دنیا کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، دنیا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ من كانت همه الآخرة، یہ شخص کے دل میں ایک ہی غم آ جائے، بس اللہ کی رضا چاہیے۔ پہلا انعام، جمع اللہ له شملا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اس طرح مرتب منظم بنا دیتے ہیں، ہر بندہ خواہش کرتا ہے کہ میری زندگی بھی ایسا ہے۔ وجعل فی غناه فی قلبی، اور اس کے دل میں اتنی غنا آ جاتی ہے، اس کی جیب میں کچھ ہو نہ ہو، لگتا ہے دنیا میں سب سے بڑا امیر یہی، اس کے اندر اعتماد، وہ یقین، وہ کانفیڈنس، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ رضامندی، یہ انسان کو نصیب ہوتی ہے، جو کھربوں روپے دنیا میں خرچ کرنے سے بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، جس طرح نکیل ڈال کے غلام سواری کو لا کے مالک کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، یہ لو جی سواری آ گئی، اس سے سواری کر کے جہاں آپ نے جانا جاؤ۔ اللہ عز و جلال نے دنیا کو نکیل ڈال کے اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے، لیکن کب؟ جب وہ انسان اللہ کی رضا کو اپنا
مقصد بنا دیتا ہے، مخلص بنا دیتا ہے۔ مخلص کے لیے جو اگلا ایک فیصلہ اللہ کے رسول نے کر دیا ہے وہ کیا ہے؟ انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ جلال کی مدد، نصرت، معاونت، اعانت اس وقت امت پہ نازل ہوگی جب امت کے لوگ 3 کام کریں گے۔ پہلا کام ان کے اندر اخلاص آ جائے گا، دوسرا کام نمازوں کے پابند بن جائیں گے، اور تیسرا کام ہر مسلمان سے احترام، نرمی اور اخلاق اتنا برتتا ہے کہ ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا